السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی، اور اس کا ہماری تعلیم اور مستقبل پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ ہم خاص طور پر یلماز کیولیو کی ہانگ کانگ میں دی گئی ایک ٹیڈیکس گفتگو کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ جی بالکل۔ آج کل تو ہر طرف اے آئی کی دھوم ہے، GPT-4، مڈ جرنی، ڈیل-2، آپ نام لیں اور یہ ٹیکنالوجیز آرٹ، ٹیکسٹ، تصویریں، آوازیں کیا کچھ نہیں بنا سکتی۔ ہاں واقعی۔ اور اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہماری زندگیوں کو کیسے بدل رہی ہے، خاص طور پر تعلیم اور نوکریوں کے حوالے سے۔ اور سب سے اہم بات، ہم اس تبدیلی کے لیے خود کو کیسے تیار کریں تاکہ مستقبل میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں، اپنی انسانی خوبیوں کو کیسے بہتر بنائیں۔ صحیح۔ مقرر یلماز کوئلی جو روزانہ ہزاروں طلباء سے ملتے ہیں، وہ بھی اسی سوال پر غور کرتے ہیں۔ انہوں نے تو مثالیں بھی دیں کہ کیسے اے آئی ٹولز کتابیں لکھ سکتے ہیں، یا مشہور پینٹر جیسے وان گوگ اور ڈالی کے انداز میں تصویریں بنا سکتے ہیں۔ مطلب ایشیائی خواتین کی تصویریں ان کے سٹائل میں بنا کے دکھائیں۔ یہ تو کافی حیران کن ہے۔ بالکل حیران کن ہے، لیکن یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو موجودہ اے آئی ہے نا، وہ زیادہ تر انٹرنیٹ پر جو معلومات موجود ہیں بس اسی کو استعمال کرتی ہے، اسی کو دہراتی ہے۔ اس میں وہ حقیقی تخلیقی صلاحیت، یا جسے ہم کامن سینس یعنی عقل سلیم کہتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، مثال کے طور پر اگر آپ GPT-4 سے ہانگ کانگ میں جارڈن اسٹیشن سے مونگکوک ایسٹ جانے کا راستہ پوچھیں تو وہ شاید آپ کو ٹرین کے ذریعے ایک لمبا چکر بتائے، جبکہ کوئی بھی مقامی بندہ جانتا ہے کہ وہاں پیدل جانا بھی ممکن ہے، بلکہ شاید زیادہ آسان ہو۔ تو اے آئی معلومات تو دے سکتی ہے، مگر ضروری نہیں کہ وہ سب سے بہتر یا عملی حل ہو۔ ٹیچرز کا وقت بچا سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ اس کا مثبت پہلو ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو گولڈمن سیکس کی رپورٹ میں سامنے آیا ہے، اور وہ کافی سنجیدہ ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً 18% کام، اور خاص طور پہ ہانگ کانگ میں یہ شرح 30% تک ہو سکتی ہے، جہاں نوکریاں اے آئی کی وجہ سے خودکار ہو جائیں گی، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ شرح ہے۔ 30%؟ یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں واقعی سوچنا پڑے گا کہ مستقبل میں کن مہارتوں کی ضرورت ہوگی۔ بالکل، اور یہی مقرر کا مرکزی نقطہ تھا کہ ہمیں اپنے طلباء کو اے آئی پروف بنانا ہے۔ مطلب ان میں وہ انسانی صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں جن کی نقل کرنا اے آئی کے لیے آسان نہ ہو۔ اور وہ کون سی صلاحیتیں ہیں؟ OECD اور ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق یہ ہیں: تجزیاتی سوچ، تخلیقی سوچ، لچک یعنی حالات کے مطابق ڈھل جانا، مستعدی، خود آگاہی، تجسس، اور سب سے اہم، زندگی بھر سیکھتے رہنے کا جذبہ۔ اور مقرر نے یہ بھی کہا، جو مجھے بہت اہم لگا، کہ انگریزی بولنا ذہانت کی نشانی نہیں ہے۔ صحیح کہا۔ تو پھر یہ صلاحیتیں جیسے تجزیاتی اور تخلیقی سوچ، ان کو بہتر کیسے بنایا جائے؟ مقرر نے 2 بڑے دلچسپ طریقے بتائے۔ پہلا تو ہے زبانیں سیکھنا۔ مثال کے طور پر ترکی زبان کا ایک لفظ ہے گیورشمیجیک لیرمیشمی۔ اب یہ ایک ہی لفظ ہے، لیکن اس کا تجزیہ کرنے سے کہ اس کے الگ الگ حصے کیا مطلب رکھتے ہیں، اس سے آپ کی تجزیاتی سوچ بہتر ہوتی ہے۔ اچھا۔ اسی طرح کینٹونیز جیسی زبان سیکھنے سے آپ دنیا کو ایک بالکل مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ جیسے کینٹونیز میں ایک محاورہ ہے، تو شینیا نی جنیت جونگی کھن سوان تھن چھونگلا۔ اس کا مطلب ہے شکریہ، آخرکار آج آپ شادی کر رہے ہیں، لیکن لفظی مطلب ہے سکائی لائٹ بند کرنا۔ یہ سوچ کا ایک بالکل الگ زاویہ ہے نا؟ واہ، یہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے۔ زبان کے ذریعے سوچ کو وسیع کرنا۔ اور دوسرا طریقہ کیا تھا؟ دوسرا طریقہ تھا پروجیکٹ پر مبنی تعلیم۔ مقرر نے اپنی کلاس کا تجربہ بتایا، جہاں انہوں نے طلباء کو چیلنج دیا کہ وہ بالکل نئی زبانیں بنائیں۔ نئی زبانیں بنائیں؟ جی ہاں، اور طلباء نے کمال کر دیا۔ کسی نے بالکل اجنبی مخلوق کی زبان بنائی، کسی نے اپنا الگ حروف تہجی ایجاد کیا، کسی نے گرامر کو شکلوں سے جوڑ دیا، جیسے فعل کے لیے مربع اور اسم کے لیے دائرہ۔ انہوں نے دلچسپ نئے الفاظ بنائے، جیسے خوبصورت مگر نازک، یا صرف خوابوں میں نظر آنے والا۔ ایک طالب علم نے تو کیمیائی ساخت سے متاثر ہو کر لکھنے کا نظام بنایا، اور تصورات کو ملا کر نئے لفظ بنائے، جیسے جانور اور پھول کو ملا کر شہد کی مکھی کے لیے لفظ بنایا۔ ایک نے تو کینٹونیز کو آسان لکھنے کا طریقہ کینٹرن بھی بنا ڈالا۔
زبردست. یعنی زبانیں بنانے کے اس پورے عمل میں انہوں نے نہ صرف لسانیت سیکھی بلکہ ان کی تجزیاتی اور تخلیقی صلاحیتیں بھی بہت بہتر ہوئی. بالکل. اور یہ آج کل اور بھی اہم ہے کیونکہ یونیسکو کہتا ہے کہ دنیا کی جو تقریباً 6000 زبانیں ہیں ان میں سے 90% اگلے 75 سالوں میں ختم ہو سکتی ہیں. 90%؟ جی. اور زبانوں کا ختم ہونا صرف الفاظ کا مرنا نہیں ہوتا، یہ انسانی سوچ، ثقافت اور تاریخ کے پورے خزانوں کا ضائع ہو جانا ہے. یہ تخلیقی صلاحیتیں ہی ہمیں منفرد بناتی ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اے آئی ایک بہت طاقتور ٹول ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی اپنی حدود ہیں، اور مستقبل میں کامیاب رہنے کے لیے ہمیں اپنی ان انسانی صلاحیتوں پر توجہ دینی ہوگی جن کی نقل اے آئی نہیں کر سکتی، جیسے تخلیقی سوچ، تجزیاتی سوچ، لچک، تجسس. بالکل صحیح. اصل سوال اب یہ ہے کہ کیا ہم اس مستقبل کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے طلبہ اے آئی پروف ہیں؟ ہمیں انہیں اے آئی سے متعارف تو کرانا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان بنیادی انسانی صلاحیتوں کو بھی مضبوط کرنا ہے جو مشینیں نہیں کر سکتی. اور یہ کام آج ہی شروع کرنا ہوگا، کل شاید بہت دیر ہو جائے. آخر میں مقرر نے سب کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا کہ اس جملے کو مکمل کریں. مجھے ٹیکنالوجی یا اے آئی سے تبدیل نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس پر سوچیں کہ آپ میں وہ کیا خاص بات ہے جو آپ کو منفرد طور پر انسان بناتی ہے. شاید انہی صلاحیتوں کو پہچان کر اور ان کو بہتر بنا کر ہی ہم نہ صرف اپنی جگہ محفوظ رکھ سکتے ہیں بلکہ دنیا کے بڑے چیلنجز کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ اے آئی گفتگو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو پلیز ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں. شکریہ.